بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن آٹھواں سبق اقسام الاسم الغیر المتمکن۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ کوئی بھی کلمہ معرب ہوگا یا مبنی، ما يتغیر آخرہ باختلاف العوامل یہ معرب ہے، ما لا يتغیر آخرہ باختلاف العوامل یہ مبنی ہے۔ پھر مبنی کی دو قسمیں، مبنی الاصل مبنی الفرع۔ مبنی الاصل تین تھے، فعل ماضی، فعل امر، تمام حروف۔ مبنی الفرع بھی تین تھے، ان میں سے پہلا قسم تھا الاسم غیر متمکن، اور اسم غیر متمکن کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ ما یشبہ مبنی الاصل، جس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہو اس کو کہتے ہیں اسم غیر متمکن۔ اور اسی اسم غیر متمکن کے 8 قسمیں ہیں۔ اسم غیر متمکن یعنی جس چیز کی مبنی کے ساتھ مشابہت ہو، یہ 8 قسم پر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا قسم ہے مضمرات، پھر دوسرے نمبر پر ہے اسماء اشارات، اور بھی آئیں گے 8 قسمیں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ مضمرات۔ آج کے سبق میں ہم مبنی الفرع کی پہلے قسم اسم غیر متمکن، اسم غیر متمکن کے 8 قسموں میں سے پہلا وہ چیز جس کے مبنی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی قرار دیا گیا ہے وہ ہے مضمرات۔ مضمرات جمع ہے ضمیر کی، مضمر کی۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں ما یکنا بھی عن متکلم او مخاطب او غائب۔ دیکھیں، متکلم بات کرنے والا، مخاطب جو سامنے ہو، غائب کہ غائب ہو۔ 3 قسم ہوتے ہیں نا، ایک بندہ غائب ہوتا ہے، موجود نہیں ہے، ایک سامنے والا ہے، ایک بات کرنے والا ہے متکلم۔ تو دیکھو، کبھی کبھی ہم نام استعمال کرتے ہیں متکلم کے لیے۔ میں کہتا ہوں فاطمہ، میں فاطمہ کہتی ہوں، یعنی فاطمہ نے کہا، میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ عائشہ نے سنا، آپ نے سنا، اور وہ فاطمہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو متکلم یا مخاطب یا غائب کے نام کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ یا نام ہم سیدھا سیدھا بولے، یا نام کی جگہ پر استعمال ہونے والے الفاظ جو ہوں گے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں عائشہ نے کہا، پھر اس نے یہ کہا، پھر اس نے یہ کہا، تو یہ جو ہم کہتے ہیں اردو میں، اس نے یہ کہا، ان سب نے یہ کہا، آپ دونوں نے یہ کہا، میں نے کہا، ہم سب نے کہا، ان الفاظ کے لیے عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ یہ بات ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ضمیر کہتے ہیں ما یکنا بھی، جو متکلم یا مخاطب یا غائب سے کنایا ہو، اس کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہو، اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ضمیر 5 قسم پر ہے۔ اس ضمیر کے کتنے قسمیں ہیں؟ 5۔ ایک کا نام ہے ضمیر مرفوع متصل، اور دوسرے کا نام ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ مرفوع، دیکھیں، مرفوع، منصوب، مجرور، 3 قسم ہوں گے ضمیر کے۔ پھر مرفوع کے 2 قسمیں ہوں گے، مرفوع متصل اور مرفوع منفصل۔ منصوب کے بھی 2 قسمیں پڑھیں گے، ایک ہوگا منصوب متصل اور ایک ہوگا منصوب منفصل، اور آخری قسم ہوگا مجرور متصل۔ 5 قسمیں ہیں، بالکل آسان ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ضمیر کے 5 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، 2 ہو گئے، مرفوع مرفوع، ایک متصل ایک منفصل۔ پھر ضمیر منصوب، منصوب متصل اور منصوب منفصل، تو یہ ہو گئے 4۔ اور آخری قسم ہے ضمیر مجرور، لیکن وہ صرف متصل ہے، اس میں منفصل نہیں ہے۔ 5 اقسام ہو گئے، 5 قسم ضمائر ہے۔ پھر ہر قسم کے تعریف ہم پڑھیں گے کہ مرفوع متصل کس کو کہیں گے اور اس کی تعداد کیا ہے، مرفوع منفصل کس کو کہیں گے، ترکیب میں کیا واقع ہوگا اور اس کی تعداد کیا ہے، ضمیر منصوب متصل کی تعریف کیا ہے، اور اس کی تعداد کیا ہے، اور یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر ضمیر منصوب منفصل ہے کتنے،
اس کی تعریف کیا ہے، ترکیب میں کیا واقع ہوگا. اور آخری قسم ہم پڑھیں گے ضمیر مجرور متصل ہے کتنے، اس کی تعریف کیا ہے، ترکیب میں کیا واقع ہوگا. تو یہ 5 اقسام ہو گئے ضمائر کے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس میں غیر متمکن کے 8 قسمیں ہیں، اور پھر ان میں سے سب سے پہلا مضمرات ہے. مضمرات مضمر کی جمع ہے، اس کی تعریف یہ ہے ما یکنا به عن متکلم او مخاطب او غائب. پھر ضمیر کے 5 قسمیں ہے. ایک کا نام ہے ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، 2 ہو گئے. اچھا، ضمیر منصوب متصل اور منصوب منفصل 4 ہو گئے، اور ضمیر مجرور متصل 5 ہو گئے. سب سے پہلا قسم ہے ضمیر مرفوع متصل، یعنی وہ ضمیر المرفوع جو مرفوع، یعنی مرفوع کے تھے جس کے اوپر پیش ہو، وہ ضمیر جو مرفوع بن رہا ہو، جو ایسا چیز بن رہا ہو جس کے اوپر رفع ہونا چاہیے، جس کے اوپر پیش ہونا چاہیے. المتصل دیکھیں بالکل آسان ہے. اس کی ضمیر مرفوع متصل کی تعریف یہ ہے کہ وہ ضمائر الضمائر التي هي متصل بالفعل. دیکھو متصل اتصال سے ہے، اتصال کا معنی یہ ہے ملا ہوا، اور منفصل انفصال سے ہے، انفصال کا معنی ہے الگ. تو ضمیر مرفوع متصل کی تعریف یہ ہوگی الضمائر التي هي متصلة بالفعل، یعنی وہ ضمائر جو فعل کے ساتھ ملے ہوئے ہو. اور ضمیر مرفوع منفصل اس کو کہیں گے الضمائر التي هي منفصلة عن الفعل، جو فعل سے الگ ہو. تو مرفوع متصل اس کو کہیں گے جو فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور مرفوع منفصل اس کو کہیں گے جو فعل سے الگ ہو. آپ کو سمجھ میں آ جائے گی مثالوں سے دیکھ کر. اچھا، ترکیب میں کیا ہوگا، کہتے وَيَكُونُ فَاعِلًا لِهَذَا الْفِعْلِ أَوْ نَائِبَ فَاعِلٍ لِلْفِعْلِ الْمَجْهُولِ. ضمیر مرفوع متصل یعنی جو فعل کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، یہ ترکیب میں فاعل واقع ہوتے ہیں یا نائب فاعل. اگر فعل معلوم ہے، معلوم کا صیغہ ہے، تو یہاں پر یہ فاعل واقع ہوگا. اور اگر فعل مجہول ہے، مجہول کا صیغہ ہے، تو وہاں پر یہ ضمیر نائب فاعل بنے گا، فاعلو نہیں بنے گا. یہ کون سے ضمیر ہے، ماضی کے صیغوں میں جو ضمائر ہوتے ہیں وہی مرفوع متصل ہوتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ماضی میں آپ نے پڑھا ہے ضربا، ضربا، ضربو. ضربا میں ہوا ضمیر، ضربا میں ہما، اور ضربو میں جمع، اور ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا. انہوں نے تھوڑا سا ترتیب چینج کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ سب سے طاقتور ضمائر وہ متکلم کے ہیں، اس لیے انہوں نے متکلم کو پہلے لایا، ضربت، ضربنا. پھر مخاطب کے ہے ضربتا، ضربتما، ضربتم، مؤنث کے ضربت، ضربتما، ضربتن. پھر غائب کے ہے ضربا، ضربا، ضربو، اور پھر ضربت، ضربت، ضربتا، ضربنا. تو یہ آپ نے دیکھ لیے تقریباً یہ 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 10 11 12 13 14، یہ 14 ضمائر ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ مرفوع متصل کے ہے 14 ضمائر. یہ بات سمجھ آ گئی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا مرفوع متصل کون سے ضمائر ہوں گے، جو فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو. ترکیب میں یہ فاعل بنتے ہیں اگر فعل معلوم ہے، یا نائب فاعل بنتے ہیں اگر فعل مجہول ہے. اور اس کی مثالیں تعداد آپ کے سامنے آ گئی کہ 14 ہے، اور یہ اس کی ساری مثالیں ہیں. ضمیر مرفوع منفصل یعنی الضمائر التي هي منفصلة عن الفعل، یعنی وہ ضمائر جو فعل سے الگ ہو، یعنی فعل سے الگ آئیں گے، جدا آئیں گے، الگ آئیں گے. تو یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی 14 ہے. وہی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے متکلم کے انا نحن، پھر مخاطب کے انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، پھر غائب کے ہوا، ہما، ہم، اور ہی، ہما، ہن. اس کو آپ یوں بھی یاد کر سکتی ہے ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، یہ غائب کے لیے. انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، یہ مخاطب کے لیے. اور انا نحن متکلم، واحد متکلم اور جمع متکلم جو بات کرنے والا ہو. یہ ضمیر ترکیب میں کیا واقع ہوگا، یہ سمجھنے کی چیز ہے. یہ ضمیر یا تو مبتدا واقع ہوگا جہاں پر بھی آ جائے، یا یہ مبتدا ہوگا یا یہ خبر ہوگا. اگر پہلے جز بن رہا ہے تو مبتدا ہوگا، اگر دوسرا جز بن رہا ہے تو خبر بنے گا. یہاں دیکھیں آپ
کہتے المرفوع المنفصل یکون فی الترکیب اما مبتدا للخبر، یا تو یہ مبتدا بنے گا جیسے انا قائم میں انا مبتدا ہے، یا خبر بنے گا مبتدا کا جیسے کوئی کہے المنطلق انا میں جا رہا ہوں، او یاتی للفصل بین المبتدا والخبر، یا تیسری جگہ اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں بھی آئے گا، مبتدا اور خبر کے بیچ میں آ جاتا ہے، اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں۔ یہ کیوں لایا جاتا ہے؟ تاکہ مبتدا اور خبر کے بارے میں موصوف صفت کا شبہ نہ رہا ہے۔ مثال ابھی دیکھیں، الغلام هو القائم، مبتدا بھی معرفہ ہے، خبر بھی معرفہ ہے، بیچ میں ہوا لایا ہے، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اس کو ان دونوں کے درمیان فاصلہ کے لیے لایا گیا ہے۔ فاصلہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ہم نہ لائے تو شبہ ہوگا کہ کہیں الغلام اور القائم موصوف صفت نہ ہو، تو موصوف صفت سے بچنے کے لیے ہم نے بیچ میں اس کو ڈالا ہے۔ نمبر 4، او تاکیدا للفاعل، کبھی کبھی یہ ضمیر فاعل کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ضربت انا یا ضربت انت، یہاں پر انت اور انا ضمیر کو تو ضمیر یا تا ضمیر کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ضمیر مرفوع منفصل یہ بھی 14 ہے، اور یہ فعل سے الگ ہوں گے، اور ترکیب کے اندر یہ یا تو مبتدا بنیں گے یا خبر بنیں گے یا تاکیدی بنیں گے فاعل کے، یا ضمیر فصل ہوگا مبتدا اور خبر کے بیچ میں۔ تو تقریباً یہ دو قسمیں آپ کے سامنے آ گئے کہ ضمیر مرفوع متصل 14 ہے، اور یہ ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل بنتے ہیں، اور وہ فعل ماضی کے تمام صیغوں میں ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل بھی 14 ہے، ہوا ہما ہم ہی ہما ہن انت انتم انتم انت انتم انتن انا نحن، یہ بھی 14 ہے، اور یہ ترکیب میں یا مبتدا بنتے ہیں یا خبر بنتے ہیں، یا مبتدا خبر کے درمیان میں فصل کے لیے آتا ہے تاکہ موصوف اور صفت کے ساتھ اس کا التباس نہ ہو، یہ خطرہ نہ ہو کہ موصوف اور صفت سے الگ کرنے کے لیے اس کے بیچ میں بھی آ جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر کبھی کبھی یہ فاعل کے لیے تاکید بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل دو قسموں کی ہو گئی ہے۔